محفل اولیاء کے ناظرین، میں آپ کا دوست بلال راز ایک روحانی سلسلہ لے کر حاضر ہوں، اللہ والوں کے 11 واقعات۔ اس سلسلے میں آپ پائیں گے عجیب و غریب واقعات۔ کہیں کسی اللہ والے کی قبر سے مشک کی خوشبو اٹھتی ہے تو کوئی اللہ والا شیر کے سامنے بے خوف نماز ادا کرتا ہے، کوئی اللہ والا اپنی قبر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کوئی صرف 7 دن میں پورا قرآن شریف حفظ کر لیتا ہے۔ کہیں اللہ والے کی دعا سے کنکریاں سونا بن جاتی ہیں تو کہیں کلونجی سے بیمار کو شفا مل جاتی ہے۔ کوئی اللہ والا محبت حسنین میں اپنی جان فدا کرتا ہے تو کوئی اللہ والا بادشاہ کی تمام کوششوں کے باوجود قابو میں نہیں آتا اور جیل سے اپنے آپ غائب ہو جاتا ہے۔ ہر واقعہ اپنی جگہ ایک روحانی کرشمہ ہے، رب کے پیارے بندوں کی کرامت ہے، ایک نئی عبارت ہے۔ تو اس خوبصورت ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو کون سا واقعہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ اگر آپ پہلی بار محفل اولیاء پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور جوائن کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجئے اور کمنٹس کر کے اس روحانی محفل میں اپنی حاضری درج کرائیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ والوں کے 11 واقعات کا روحانی سفر۔ حضرت خالد بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایک ولی حضرت ہیوا بن شری بہت ہی غریب اور تنگ دست تھے اور خوف خدا سے دن رات رویا کرتے تھے۔ ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ تنہائی میں بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں اور بہت رو رہے ہیں۔ مجھے ان کی غریبی پر بڑا ترس آیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کی غریبی دور کر دے۔ یہ سنتے ہی حضرت ہیوا نے دائیں بائیں مڑ کر دیکھا اور زمین سے کچھ کنکریاں اٹھا کر اتنا کہا کہ یا اللہ ان کو سونا بنا دے، تو وہ کنکریاں فوراً سونا بن گئیں۔ انہوں نے وہ کنکریاں میری طرف پھینک دیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے۔ میں نے کہا کہ ان سونے کی کنکریوں کا کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں اپنے گھر والوں میں خرچ کر ڈالو۔ میں یہ کرامت دیکھ کر ان سے اتنا ڈرا کہ ان کا فرمان ٹال نہیں سکا اور وہ کنکریاں لے کر اپنے گھر آ گیا۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں ایک بزرگ شیخ ابو علی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو قبر میں اتارا اور دل میں اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور اس کو بخش دے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کا سر زمین پر رکھا اس نے آنکھیں کھول دی اور کہا کہ ابو علی، تم مجھے ان دنیا دار لوگوں کے سامنے ذلیل مت کرو جو لوگ دنیا میں مجھے ذلیل سمجھا کرتے تھے۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ میرے آقا، کیا آپ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں؟ تو اس درویش نے فرمایا کہ بے شک میں زندہ ہوں، اور میں ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر دوست زندہ ہے، اور میں اپنی خدا داد وجاہت کے سبب آئندہ ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ ایک اللہ والے عالم دین نے دمشق کے بادشاہ مروان کے گانے بجانے کا سب سامان توڑ پھوڑ دیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ ان کو شیر کے آگے ڈال دو تاکہ وہ انہیں چیر پھاڑ ڈالے۔ چنانچہ اس اللہ والے کو شیر کے آگے ڈال دیا گیا۔ جب شیر ان کے سامنے آیا تو انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ شیر دم ہلا کر ان کے پاؤں چاٹنے لگا اور وہ نماز پڑھتے رہے۔ ساری رات اسی حالت میں گزر گئی۔ بادشاہ نے صبح آ کر دیکھا تو پایا کہ وہ اللہ والے نماز پڑھ رہے ہیں اور شیر ان کے پاؤں چاٹ رہا ہے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں شیر کا ڈر نہیں تھا کہ اتنے اطمینان سے تم نماز پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو رات بھر اسی فکر میں رہا کہ شیر نے میرا پاؤں چاٹا ہے اور شیر کا جھکٹا نجس ہے، تو میری نماز کس طرح ہوگی؟ مجھے اس فکر سے ہی فرصت نہیں ملی تو شیر کا خوف کیا کرتا۔ بادشاہ کے دل پر ان کی ایسی ہیبت چھائی کہ اس نے فوراً اس اللہ والے کو آزاد کر دیا۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک جزامی یعنی کوڑ کا مریض تھا۔ تمام حکیموں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ یہ لا علاج مرض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اتفاق سے ایک محدث حضرت سعد السعود رحمۃ اللہ علیہ نے اس مریض کو دیکھا تو کہا تو اپنا علاج کیوں نہیں کراتا؟ غریب مریض نے رو کر کہا کہ میں نے تمام حکیموں سے علاج کرا لیا پر سب نے کہا کہ تیرا مرض لا علاج ہے، اس لیے میں اب مایوس ہو چکا ہوں۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ تمام حکیم جھکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سچ ہے کہ کلونجی موت کے سوا تمام بیماریوں کی دوا ہے
اور یہ جزام بھی ایک مرض ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً کلونجی پیس کر اس میں شہد ملا کر اس مریض کے پورے جسم پر مل دی اور تھوڑی سی اسے چٹا دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے غسل کرایا تو اس کی پرانی کھال اتر گئی اور فوراً نئی کھال پیدا ہو گئی۔ اس کے سر کے گرے ہوئے بالوں کی جگہ دوسرے بال اگائے اور وہ بالکل صحت یاب ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ امام قتادہ کے استاد حضرت عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے تھے۔ دفن کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ ان کے ایک بھائی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل فرما لیا۔ بھائی نے پوچھا کہ کون سے عمل کی وجہ سے آپ کو بخش دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایمان کامل، تہجد کی نماز اور گرمیوں کے روزوں کی وجہ سے۔ بھائی نے پھر پوچھا کہ آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاس برداشت کرنے کی خوشبو ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آپ سے پوچھا کہ اگر کسی مرد کی ایک بیوی ہو تو کیا وہ اس کی موجودگی میں دوسرا نکاح کر سکتا ہے؟ حضرت جنید نے فرمایا کہ بیٹی، اسلام نے آدمی کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، بشرط یہ کہ چاروں کے بیچ انصاف کر سکے۔ اس پر اس عورت نے کہا کہ اگر شریعت نے مجھے اجازت دی ہوتی تو میں آپ کو اپنا حسن دکھاتی تو آپ مجھے دیکھ کر کہتے کہ جس کی اتنی خوبصورت بیوی ہو اسے دوسری عورت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت تو چلی گئی، لیکن حضرت جنید وجد میں آ گئے اور ایک زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو آپ کے خادموں نے آپ سے وجد اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ وہ عورت جب اپنے آخری الفاظ کہہ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے جنید، اگر دنیا میں مجھے دیکھنا جائز ہوتا تو میں ساری مخلوق کو اپنا جلوہ دکھاتا تو لوگ بے اختیار کہہ اٹھتے کہ جس کا رب اتنا حسین و جمیل ہے اسے کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں امام محمد بن حسن شیبانی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت مجھے علم فقہ پڑھا دیں۔ تو امام اعظم نے ان سے فرمایا تم پہلے قرآن مجید حفظ کر لو پھر میرے پاس آنا۔ چنانچہ امام محمد 1 ہفتے تک غائب رہے اور پھر 8ویں دن پھر امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قرآن مجید حفظ کرنے کو کہا تھا، تم پھر یہاں کیوں چلے آئے؟ امام محمد نے عرض کی کہ حضور والا، میں نے آپ کے حکم کے مطابق قرآن مجید صرف 1 ہفتے میں حفظ کر لیا ہے، اس لیے اب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ بغداد میں ایک نیک صالح نوجوان عالم دین تھے جو لوگوں کو علل اعلان گناہوں سے روکتے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ ہارون رشید کو بھی اس کے خلاف شریعت کام پر ٹوک دیا کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ ہارون رشید نے ان کو گرفتار کر کے ایک کوٹری میں بند کر دیا اور کوٹری کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا تاکہ وہ اس کال کوٹری میں بھوک پیاس سے تڑپ کر مر جائیں۔ مگر چند دنوں بعد بادشاہ نے دیکھا کہ وہی نوجوان اللہ والا ایک باغ میں ٹہل رہا ہے۔ بادشاہ نے انہیں دوبارہ گرفتار کر کے دربار شاہی میں بلایا اور پوچھا تمہیں کوٹری سے کس نے نکالا؟ انہوں نے فرمایا جس نے مجھے قید کیا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا تم کو قید کس نے کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے مجھے کوٹری سے نکالا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور اس اللہ والے نوجوان کی ہیبت اس کے دل پر ایسی چھا گئی کہ اس نے انہیں گھوڑے پر بٹھا کر سارے شہر میں یہ اعلان کرایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو بادشاہ ذلیل کرنا چاہتا تھا، مگر اللہ نے اسے عزت دی ہے اور جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ امام یافعی نے اپنی کتاب میں ایک عالم بزرگ کا حال لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کو قبر میں لٹا کر ان کی قبر پر کچی اینٹیں جمع کر رہا تھا، تبھی ان کی قبر کے برابر میں ایک دوسری قبر پر ایک اینٹ گر پڑی اور وہ قبر کھل گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر ایک سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک قرآن مجید ہے جو سنہرے کاغذ پر سونے کے حروف سے لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے میری طرف سر اٹھا کر فرمایا تم پر خدا رحم فرمائے، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میری قبر کی گری ہوئی اینٹوں کو دوبارہ چن کر رکھ دو۔ میں نے جلدی جلدی ان کی قبر کی گری ہوئی اینٹیں جمع کر کے قبر کو بند کر دیا۔ علامہ یعقوب بن اسحاق بڑے حق گو، نڈر اور پائے کے عالم دین تھے۔ وہ بغداد کے بادشاہ متوکل باللہ کے دونوں بیٹوں کو پڑھاتے تھے اور بادشاہ کے دربار میں ان کا بڑا وقار اور عزت تھی۔ ایک دن بادشاہ متوکل باللہ نے اپنی سلطنت کے غرور میں آپ سے سوال کیا کہ میرے دونوں بیٹے آپ کو زیادہ پیارے ہیں یا حضرت امام حسن اور امام حسین؟
یہ سوال سن کر علامہ یعقوب سخت جلال میں آ گئے اور بادشاہ سے کہا، اے متوکل، خدا کی قسم میرے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادنا غلام کمبر تجھ سے اور تیرے دونوں بیٹوں سے لاکھوں درجے بہتر اور محبوب ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس ظالم نے جلادوں کو حکم دیا کہ علامہ یعقوب کی زبان کھینچ لی جائے۔ اس طرح ان حق گو عالم حقانی کی زبان کھینچ لی گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرا۔ میں تو رات بھر نماز پڑھتا رہا اور امام محمد رات بھر بستر پر لیٹے رہے۔ مجھے ان کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا۔ وہ پھر فجر کے وقت اٹھے اور بغیر وضو کیے فجر کی سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے حیران ہو کر تعجب سے پوچھا کہ آپ رات بھر تو سوتے رہے اور اب بغیر وضو کے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے؟ تو امام محمد نے فرمایا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ میں رات بھر سوتا رہا؟ استغفر اللہ، میں نے اس رات قرآن و حدیث سے 1000 سے زیادہ مسائل نکالے ہیں۔ تم نے اس رات جو نمازیں پڑھی ہیں اس کا فائدہ صرف تمہاری ہی ذات کو پہنچے گا، اور میں نے جو 1000 مسائل قرآن و حدیث میں غور کر کے نکالے ہیں اس کا نفع ساری امت کو پہنچے گا۔ میں رات بھر بستر پر اس لیے لیٹا رہا کیونکہ مجھے لیٹ کر سوچنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی امام محمد کی بات سن کر اپنی بدگمانی پر شرمندہ ہوئے۔